ایک بہت عام سوال ہے جو کہ تقریباً تمام والدین سردیوں کے موسم میں پوچھتے ہیں، کیا بچے کو مچھلی دینے کے بعد دودھ دینا چاہیے؟ کیا مچھلی دودھ اکٹھے دے سکتے ہیں؟ اور اگر مچھلی بچے کو کھلا دی ہے تو کتنی دیر کے بعد ہم بچے کو دودھ دے سکتے ہیں؟ میرا نام ہے ڈاکٹر رضوان گور۔ آئیے آج ہم بات کرتے ہیں مچھلی اور دودھ کے اکٹھے دینے کے بارے میں۔ یہ ایک کامن بلیف ہے کہ اگر مچھلی کے ساتھ دودھ دے دیا جائے یا مچھلی کھانے کے فوراً بعد بچے کو یا بڑے کو دودھ دے دیا جائے تو اس کی جلد خراب ہو جاتی ہے، اس پر سفید نشان یعنی پھل بیری ہو سکتی ہے یا فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے۔ یہ نسل در نسل چلنے والا ایک معمہ ہے یعنی مت ہے جو کہ تمام جنریشنز میں چل رہا ہے اور اس کے بارے میں آگاہی لانا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں نیوٹریشن کی، فش کی اور ملک کی۔ فش ایک انتہائی مفید غذا ہے جس میں وائٹامن اے، وائٹامن ڈی، وائٹامن ای اور اس کے علاوہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں جو کہ انسانی بچے کی جلد کی نشو و نما، دل کی نشو و نما، پٹھوں کی نشو و نما اور دماغی صحت کے لیے بہت اہم ہے، اور خاص طور پہ جسم میں مدافعتی نظام کو ایکٹیو رکھنے کے لیے بہت اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح ملک کے فوائد سے کس کو معلوم نہیں، ملک کے بھی بے تحاشا فوائد ہیں۔ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر دودھ اور مچھلی کو اکٹھا دیا جائے یا آگے پیچھے کم وقفے سے دیا جائے تو بچوں کا، بڑوں کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے، ان کو فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی بات کے نتیجے پر جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جن بچوں کو ملک انٹالرنس یعنی لیکٹوز انٹالرنس ہے، جن کو دودھ ہضم نہیں ہوتا، ان کا دودھ کے نہ ہضم ہونے کی وجہ سے پیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے، پیٹ میں گیس، مروڑ، کریمپس بھی ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ جب وہ دودھ پیتے ہیں۔ اور دوسری سائڈ پہ زیادہ تر بچے فش کو بڑے اچھے طریقے سے ہضم کرتے ہیں، لیکن بالکل ایک مائنر سی پرسنٹیج ہے جس میں فش سے الرجی بھی ہو سکتی ہے۔ فش سے الرجی کی علامات کیا ہیں کہ جسم پر ریشز یعنی دانے، یعنی خارش والے دانے جن کو آپ ترپھڑ کہتے ہیں، وہ نکل سکتے ہیں، یا ارٹیکیریل ریش ہے وہ ہو سکتا ہے، یا پھر ان کا پیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے۔ تو فش الرجی ایک الگ چیز ہے اور لیکٹوز انٹالرنس یعنی دودھ سے انٹالرنس یعنی اس کو ہضم نہ کرنا ایک الگ چیز ہے۔ جب فش اور دودھ اکٹھے لیے جاتے ہیں یا پھر تھوڑے تھوڑے وقفے سے لیے جاتے ہیں تو ان کے درمیان میں کوئی کیمیکل ریئیکشن نہیں ہوتا جو کہ جسم میں تمام نظام کو یعنی ڈائجسٹو سسٹم کو خراب کر سکے۔ تو ان کے دوران کوئی ایسا ریئیکشن نہیں ہوتا، نہ کسی ریسرچ میں، نہ کسی آرٹیکل میں، نہ کسی لٹریچر بک میں یہ مینشن ہے کہ ان کے درمیان میں کوئی ریئیکشن ہوتا ہے جو کہ جسم کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو فش سے الرجی ہے تو وہ فش ویسے بھی نہ لے، اور جس کو لیکٹوز انٹالرنس ہے یعنی جس کو دودھ ہضم نہیں ہوتا وہ دودھ کو بھی نہ لے۔ جن لوگوں کو فش سے الرجی ہے وہ اگر خالی فش بھی لیں گے ان کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے، ان کے جسم پر دانے نکل سکتے ہیں، اور جن کو لیکٹوز انٹالرنس ہے ان کو خالی دودھ لینے سے بھی پیٹ خراب ہو سکتا ہے، لیکن ان دونوں کا اکٹھے لینے سے کوئی کیمیکل ریئیکشن، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کسی کو دودھ کا پرہیز ہے وہ ان چیزوں کو اکٹھے نہ لے، جس کو مچھلی کا پرہیز ہے، مچھلی جس کو سوٹ نہیں کرتی، وہ بھی ان کو اکٹھا مت لے۔ ساری دنیا میں بہت زیادہ فش سے ریلیٹڈ ڈشز ہیں جن میں دودھ اور دہی کا استعمال ہوتا ہے۔ میں آپ کو کچھ مثالیں دے سکتا ہوں، جیسے کہ ایک بہت مشہور ڈش ہے جس کو فش قورمہ کہتے ہیں، جس میں فش کا استعمال ہوتا ہے، جس میں دہی کا استعمال ہوتا ہے، ملک پروڈکٹس یوز ہوتی ہیں جو کہ ساری دنیا میں تمام ہوٹلز میں کھایا جاتا ہے۔ تو ملک پروڈکٹ اور فش اکٹھا جا رہا ہے لیکن کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ڈش ہے جس میں سیلمن فش ان یوگرٹ ساس یوز ہوتی ہے، اس میں بھی دہی کا استعمال ہوتا ہے، سیلمن فش، ڈفرینٹ طرح کی ساسز استعمال ہوتی ہیں، ساری دنیا میں یہ سرو کی جاتی ہے اور بڑی مشہور ڈش ہے۔ تو ان شارٹ فش اور دودھ اکٹھا لینے سے یا آگے پیچھے لینے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ماں سوائے وہ لوگ، وہ بچے جن کو دودھ سے یا فش سے الرجی ہے وہ نہ دودھ لیں نہ فش کا استعمال کریں، اور اکٹھے بالکل استعمال مت کریں۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں گی۔ اپنا اور بچوں کا بہت بہت خیال رکھیں، بھائی کو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔